تو یاد آتا ہے ارے وہ کام کی بات سوچا تھا ملیں گے تو یہ بات کریں گے. اتنی اچانک ملاقات ہوئی کہ ہم بات نہیں کر پائے. اب اگلی ملاقات کے لیے وہ بات یاد رکھتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے قصدن ملنا. آپ کسی کو خاص طور پر کال کرو یا خاص طور پر جاؤ کہ مجھے یہ کام ہے, باقی باتیں بعد میں ہوتی ہیں, پہلے کام کی بات ہوتی ہے. بالکل اسی طرح رسول خدا کے پاس پیام و سلام بار بار آتا رہا, جبرائیل آتے رہے, فرشتے آتے رہے, پیغامات آتے رہے, لیکن اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. ایک مرتبہ خدا بندے عالم نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلوایا. پیغام تو روز چلتا تھا, ہر وقت چلتا تھا, صبح و شام چلتا تھا, لیکن ایک مرتبہ خاص پیغام کے لیے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلوایا. جب بلایا رسول خدا, ان کی تو پلاننگ میں نہیں تھا نا کہ میں جاؤں گا تو یہ کروں گا, لیکن خدا بند عالم کے منصوبے میں تھا کہ میں بلاؤں گا اور میں یہ کروں گا. اب خدا بند عالم, میں اور آپ اگر منصوبہ کر کے بھی کسی سے ملیں, ارادہ کر کے بھی کسی کو کال کریں, ملاقات کریں, کبھی اشتیاق اتنا زیادہ ہوتا ہے, ارادہ تو ہوتا ہے لیکن اشتیاق اور خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ خوشی کے مارے وہ بات رہ جاتی ہے. ارادہ کرنے کے بعد بھی, اچانک نہیں, ارادہ کرنے کے بعد بھی, لیکن یہ خدا ہے جس کی کوئی بات مس نہیں ہوگی, بھولے گا نہیں, وقت کم نہیں پڑے گا, جو بات کرنی ہے وہ کرے گا. خدا بند عالم نے اپنے حبیب کو بلایا, کچھ دکھایا, کچھ سنایا. جو کچھ دکھایا, جو کچھ سنایا, اس سفر کا نام رکھا گیا معراج. اس سفر سے جو کچھ حاصل ہوا اس میں بندوں کا حصہ قرار دینے کے لیے خدا نے ایک فرش کا اہتمام کر دیا جسے فرش مجلس کہا جاتا ہے. بس فرق اتنا ہے, رسول کو جب معراج کرائی تو آسمان پر بلایا, لیکن جب حسین کے لیے معراج سجائی تو خدا بند عالم زمین پر آ گیا. اور پھر خدا نے تمام بندوں کے لیے اس معراج پر حصہ لگ دیا کہ فرش عزا پر آؤ. دو راستے ہیں معراج کے, فرش عزا پر آؤ یا مصلی میں سجدے پہ چلے جاؤ. دونوں معراج کا راستہ دکھا دیتے ہیں. اس فرش معراج پر, اس فرش معراج کے کچھ پیغامات. خدا بند عالم نے بلایا, کچھ دکھایا, کچھ سنایا. جو دکھایا, کل بات ہوئی جنت کی 3 کیٹیگریز. پہلی برزخی جنت, دوسری کمائی والی جنت جو اپنے عمل کا نتیجہ ہوگی, عمل کی کھیتی ہوگی. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, جو یہاں بو گے وہ وہاں کاٹو گے. اور تیسری انعام والی جنت الماوا, جو ابھی ابھی جس کا ذکر آیا آیت نمبر 15 میں, اندہا جنت الماوا, خدا کی اندیت میں ایک جنت میزبانی ہے. یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے. جب خدا بند عالم جب کسی کو بہت پرائیویٹ ملتا ہے, بہت الگ مقام دیتا ہے, بہت اسپیشل ٹریٹ کرتا ہے, تو پھر اس کو اس جگہ بلاتا ہے. کل مثال دی گئی تھی, باہر والا مہمان خانہ بے تکلف, گھر والا مہمان خانہ بہت بے تکلف تو اپنی خوابگاہ پیش کر دی جاتی ہے. جنت ماوا, رسول خدا کو خدا بند عالم نے جنت ماوا تک بلایا, جہاں جبرائیل امین نے کہا سدرۃ المنتہا کے قریب آ کے کہ اب یہاں اس سے آگے میری حدود ختم. میں ایک وہ بے تکلف خادم ہوں جو گھر والے میزبان خانے کے اندر تک مہمانوں کی خدمت کرتا ہے, لیکن اس کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مالک کے خوابگاہ کے اندر جائے. یہاں سے آگے آپ کا مرتبہ ہے. جو دکھایا, جو آسمانی جنت, وہ جو کمائی والی جنت, وہ عدت للمتقین الذین والی جنت جس کے 8 دروازے, جس کے دوسرے دروازے کی تحریر بیان نہیں ہوگا, صرف تحریر کا تذکرہ کر کے آگے بڑھیں گے. کہ وہ جو جنت کمائی والی جنت ہے, اس کے کمانے کا راستہ رسول خدا گئے, دیکھ کر آئے اور آ کے بتا دیا ایڈریس یہ ہے, دنیا میں طے کرو وہاں پہنچ جانا. پہلا دروازہ انشاءاللہ ہمارے لیے کھل گیا ہوگا, کھلا رہے گا, کھلنے کے بعد بند نہیں ہوگا جب ہم ان پیغامات پر عمل کریں گے جو کل کی باتیں تھیں. توکل بر خدا, راہ خدا میں خرچ کرنا, بخس سے دوری, اچھے لوگوں کی صحبت. جو ہمیشہ ان چیزوں پر کاربند رہے گا اس کا کھلا دروازہ بند نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے بند کروا لیا, 1 2 3 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا, کیا ہی نہیں یا کر کے چھوڑ دیا, تو پھر دروازہ اسی مقدار میں کھلے گا. جب پورا دروازہ کھلتا ہے آسانی سے جاتے ہیں, آدھا کھلتا ہے تو پھنس کے جاتے ہیں, اور 1/4 کھلے تو صرف جھانک کے دیکھتے ہیں, اندر نہیں جا پاتے. خدا کرے کہ پورا کھلے. دوسرا دروازہ جس کی تحریر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں,
کہ جبرائیل امین جب مجھے جہنم سے گزار کر، جہنم کو دکھا کر، جہنم کے مناظر کے بعد جہنم کے 7 دروازوں کی تحریر پڑھوا کر جنت کے دروازوں کی طرف لے کر گئے، تو دوسرے دروازے پر بھی پہلی 3 تحریریں، پہلی 3 عبارتیں وہی تھی جو پہلے دروازے پر تھی. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدائے واحد کے، لا الہ الا اللہ. دوسری تحریر محمد رسول اللہ، محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تیسری عبارت علی ولی اللہ، دروازے کا ایڈریس ہی اسی کو ملے گا، پتہ اسی کو ملے گا جب مکمل ایڈریس کے ساتھ آئے. اگر آپ کو کوئی سیکٹر بتا دے اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد کے E11 میں آنا ہے، E11 کے بعد مزید ایڈریس دے دے E11 2 میں آنا ہے، اب پھر تیسری لائن نہ بتائے آپ کو کس گلی کے کس گھر میں آنا ہے، آپ پہنچیں گے. لا الہ الا اللہ E11 میں انٹر ہو گئے، محمد الرسول اللہ E11 2 میں آ گئے. علی ولی اللہ نہیں کیا، بھٹکتے رہیے مجلس کس گھر میں ہے، نہیں ملے گا دروازہ. علی ولی اللہ، اور اس کے بعد پھر 3 تہاری. صلوات پڑھیے محمد والے صلی اللہ علیہ محمد والے یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر 4 تحاریر جنت کے دوسرے دروازے کو کھلوانے کے لیے، نصیحتیں خدا بند عالم کی ہمارے خاطر رسول کو بلا کے دکھائی کہ جا کر بتا دو. رسول کی زبان وہ زبان معجز نما ہے جس سے ہم نے خدا کو لیا ہے. رسول کی زبان سے زیادہ اعتبار، یا خدا نے آپ کے پاس خدا کا پیغام دیا. جملہ خطابت والا لگے گا لیکن اس میں حقیقت ہے. ہم خدا سے زیادہ رسول کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی بات کو بھی تو رسول ہی سے لیا ہے. اللہ ایک ہے ہمیں کس نے بتایا، نماز پڑھو فلاح پاؤ گے کس نے بتایا، معاد ہے کس نے بتایا. ہم رسول کے ذریعے سے خدا کو لے رہے ہیں، رسول کی باتوں کا بھروسہ کر کے. رسول بیان فرما رہے خدا کے رسول کو خدا نے بلا کر دکھایا. دوسرے دروازے پہ لکھا تھا خوشگوار آخرت کی زندگی کے لیے 4 چیزیں درکار ہیں. آخرت کی زندگی کو خوشگوار میٹھا دیکھنا ہے، پسندیدہ چاہیے، تو 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے، جن کے حصول سے تمہیں وہ والی زندگی میں مٹھاس ملے گی، وہاں خوشگواریت ملے گی. پہلی چیز یتیم پروری کرنا، پہلی نصیحت یتیم پروری کرنا. رسول خدا سرکار رسالت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آتے ہیں خدا اتنے گناہوں کو بخشتا ہے. رسول فرماتے ہیں جو یتیم پرور ہوگا روزے حساب، روزے جزا جنت میں اس کا اور میرا مقام، رسول نے انگلیاں دکھا کے بتائی، اس کا مقام اور میرا مقام جیسے 2 ملی ہوئی انگلیاں اتنا برابر برابر ہوگا. یتیم پروری کرنا. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس وقت کوفے میں صلی اللہ علیہ محمد خلیفہ بنا کے، ظاہری خلافت کے بعد کوفے کو دارالخلافہ بنا کر جب آپ پہنچے تو آپ کا پہلا آرڈر جو پاس کیا گیا بحیثیت خلیفہ، مولائے کائنات نے جو پہلا آرڈر پاس کیا، وہ پہلا اور دوسری روایت ایک ساتھ ہے اس لیے اس کو روکا. دوسری تحریر جو جنت کے دوسرے دروازے پر تھی، 4 نصیحتوں میں، پہلی یتیم پروری، دوسری بیواؤں کی سرپرستی کرو. خدا بند عالم ہمیں یتیموں اور بیواؤں کی طرف متوجہ کرے. جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں اس کی توفیقات میں اضافہ کرے. صرف یتیم نہیں، بیوہ بھی، جن کے والی و وارث نہیں ہوتے. مولائے کائنات نے خلیفہ بننے کے بعد، کوفہ اختیار کرنے کے بعد پہلا آرڈر پاس کیا. اپنے دونوں بیٹوں کو، ایک بیٹے سے کہا آپ جائیے کوفے کے سارے، کیونکہ کوفہ فوجی چھاونی تھی، وہاں پہ فوجیں رہتی تھی، فوجیں جنگ پر جاتی ہیں، مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، پیچھے خانوادہ بچتا ہے، بچے ہیں. سب سے زیادہ یتیم اور بیوائیں کہاں ملیں گے؟ جہاں سے سب سے زیادہ شہید جائیں گے. کوفہ کیونکہ فوجی چھاونی تھی، فوجیں جایا کرتی تھی، شہادتیں ہوا کرتی تھی، تو دونوں بیٹوں کو ایک ایک کام سونپا. ایک بیٹے سے کہا کوفے کے تمام یتیموں کی فہرست بنائیے، آج سے آپ ان کے نگران ہیں. ایک بیٹے سے کہا کوفے کی ساری بیواؤں کی فہرست بنائیے اور آج سے آپ ان کے نگران ہیں. دونوں بیٹے یتیم پرور اور بیواؤں کی قسمہ پرسی میں ان کا ساتھ دینے والے.
تیسری روایت، تیسری عبارت، میں نے کہا نا ہم پیغامات پر بات نہیں کر رہے، صرف تحریر کی بات کر رہے ہیں۔ جنت کے دوسرے دروازے پر تیسری نصیحت لکھی تھی۔ کیا تیسری نصیحت لکھی تھی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ جو کوئی اپنے وسائل کو اہل بیت کے محبوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا، اہل بیت کی خدمت نہیں، اہل بیت کے شیعہ، اہل بیت کے محبین، جو ان کو آسانیاں فراہم کرے گا، جو ان کے مسائل کو حل کرے گا، اپنے وسائل کو ان کے لیے استعمال کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جانے کے لیے خالی گاڑی نہ جائے۔ میری گاڑی میں 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تنگ ہو کے 5 بیٹھ جائیں، خالی ہی جا رہی ہے نا۔ جو اپنے وسائل کو مومنین کو آسانی فراہم کرنے کے لیے پیش کر دے گا، کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا۔ تیسری عبارت، جنت کے دوسرے دروازے کا 1/3 مزید کھل جائے گا۔ جو اپنے وسائل کو مومنین کو آسانی فراہم کرے گا، اہل بیت کے شیعوں کے لیے جو تھوڑا سا آؤٹ آف وے جائے گا، زحمت کرے گا، جد و جہد کرے گا۔ اور چوتھی چیز، جو اپنے وسائل کو صرف اہل بیت کے شیعہ نہیں، تمام لوگوں کے لیے استعمال کرے گا، خلق خدا کی خدمت کرے گا، اس کے لیے دوسرا دروازہ، آخرت کی نیکی، شیرینی والی زندگی میسر آ جائے گی۔ کچھ ملاقاتیں تھیں، کچھ باتیں تھیں، کچھ دکھایا تھا، کچھ بتایا تھا۔ رسول خدا جب جناب جبرائیل کا سفر رک گیا، کب اس سے مزید آگے آپ جائیں گے؟ سدرۃ المنتہا، سورہ والنجم جس کے 7 پیغامات ہیں، واجب سجدے والا سورہ، قسم کے ساتھ شروع ہوا، مکی سورہ۔ اس کی پہلے ہی حصے میں 7 پیغامات میں پہلے ہی حصے میں آپ کو وہ ملے گا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ خدا بند عالم نے رسول کی زبان کی ضمانت لی کہ یہ کوئی کلام سوائے وحی الہی کے نہیں کرتا۔ وحی الہی کی حقیقت بیان ہوئی اس سورے میں، اور اس کے بعد رسول کا ہر قول وحی ہے، ہر قول حکم خدا ہے۔ ویسے تو ہمیں یقین ہے، لیکن رسول خدا نے کسی ایک مقام پر اس آیت کو اپنے لیے استدلال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ویسے تو سب کو پتا ہے رسول وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، لیکن رسول نے کبھی اسے ایسا چیلنج، ایز اے ثبوت، ایز اے پروف لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ یعنی لوگ بھول گئے ہو، یاد کرایا ہو، دیکھو میرا کلام کبھی وحی کے علاوہ نہیں ہوتا، لیکن ایک دفعہ رسول نے یاد کرایا۔ کون سا موقع تھا؟ جب مسجد نبوی کے دروازے سب بند کرا دیے گئے۔ سورہ مکے میں تھا، مسجد مدینے میں تھی، سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ دروازے کیوں کھلے تھے؟ سب نے ایک محلہ بسایا تھا، ایک چھوٹے سے گھر میں مسجد تھی، مسجد کی توسیع شروع ہوئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، اتفاقاً اطراف کے گھر مسجد میں آ گئے، لوگ خوش ہو گئے، ہمارا دروازہ مسجد کے صحن میں ہے۔ خدا کا حکم آیا، دروازے بند کرا دیجئے بجز ایک دروازے کے۔ شکایت آئی، رسول خدا آپ نے سب کے دروازے بند کر دیے، چلے کر دیے، کھڑکی کھول لیں۔ یعنی کھڑکی بھی نہیں کھلے گی، روشن دان بھی نہیں کھلے گا، صرف علی کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلے گا، نہ کوئی کھڑکی کھلے گی نہ دروازہ کھلے گا۔ کہ رسول خدا یا علی یا علی صلی اللہ علیہ محمد، فرمایا نہ کوئی کھڑکی کھلے گی، نہ روشن دان کھلے گا، نہ دروازہ کھلے گا۔ خدا کے رسول یہ آپ نے کام کس حکم سے کیا؟ خود کیا؟ رسول نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ میں اس مقام پر فائز ہوں کہ خدا بند عالم نے اس کے قول کی ضمانت لی ہے۔ خدا نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، عبداللہ ابن عباس ایلچی بن کے آئے تھے، سفیر بن کے آئے تھے، لوگوں کی شکایت لے کر آئے تھے، رسول خدا آپ نے سارے صحابیوں کے بند کیے، میں تو اہل بیت میں سے ہوں، میں تو آپ کا قریبی ہوں، خون کا رشتہ ہے، میں تو ہاشمی ہوں، میرا بھی بند۔ کہا خدا کا قول نہیں سنا، نہ میں نے کسی کا بند کیا ہے، نہ میں نے کسی کا کھولا ہے، نہ میں نے کسی کو نکالا ہے، نہ کسی کو بلایا ہے، کیونکہ میں اس مرتبے پر فائز ہوں کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میں وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ خدا کے رسول نے اس مقام پر اس آیت سے استفادہ کیا۔ خدا کا رسول خدا کی بارگاہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا، پرائیویٹ ملاقات ہوئی، جبرائیل پیچھے رہ گئے، یوں کہیے بہت تنہائی میں، جہاں بس ایک ہے، جہاں سرگوشیوں میں ہے،
اونچی آواز ہو تو پھر کوئی سن لیا کرتا ہے، آواز اونچی بھی نہیں ہے، اتنی سرگوشی میں ہے کہ بس مخاطب اور خطیب، بولنے والا اور سننے والا سن رہے ہیں، جو سن رہا ہے وہ محو ہے، اس سے پہلے اتنی قربت نہیں ملی تھی، وہ محو ہے، دم بخود ہے، اور سنانے والا کیونکہ اس نے خاص طور پر بلایا ہے، وہ بھولے گا نہیں کہ مجھے کیا کیا بتانا تھا، وہ بھولے گا نہیں۔ رسول خدا کو جب خداوند عالم نے پہلی دفعہ مخاطب کیا، اس عشق آمیز ماحول میں جب پہلی مرتبہ بندے کو بلا کر مخاطب کیا، بس پہلی مرتبہ کا یا محمد، کیونکہ ابھی نیچے سے اوپر آیا ہے، نیچے والے محمد پہچانتے ہیں، ایک مرتبہ کا یا محمد، اور یا محمد کہہ کے جو پہلی بات بیان کی، جس کا کل ذکر آیا تھا کہ لیس شیء افضل عندی من التوکل، مجھ پر بھروسے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی چیز افضل نہیں ہے، پھر کہا والرضا بما قسمت، اور اس کے بعد راضی با رضا ہونا اس تقسیم پر جو میں نے کسی کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اب جو باتیں ہوئی وہ اے احمد کہہ کر ہوئی۔ پورے سفر معراج میں رسول خدا کو خدا نے ایک بار محمد پکارا، اس کے بعد ہر دفعہ خدا اشتیاق کے ساتھ کہتا تھا اے احمد، اے احمد، کیونکہ احمد اور محمد میں توحید کے ساتھ قربت احمد کی زیادہ ہے محمد کی نسبت۔ جب رسول آسمانوں پر خدا کے پاس تھے تو احمد تھے، جب بھیجے گئے تو محمد کیے گئے، جب بلائے گئے تو محمد تھے، جب قریب آ گئے تو واپس احمد ہو گئے۔ احمد کہہ کر کے خدا مخاطب کرتا رہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، ظہور صاحب زمان صلوات۔ میرے نزدیک توکل سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، اور جو میں نے تقسیم کر دیا اس پر راضی ہونا۔ مجلس کے بعد کل سوال آیا خدا کی تقسیم پر راضی ہونا، تو پھر کے جو ہم منتیں مانتے ہیں، منتیں اٹھاتے ہیں، لیکن ہم تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ خدا سے ہم کہتے ہیں نا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ سوال کرنا تو خدا کا حکم ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی صدا کو، آواز کو، دعا کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کے جواب میں اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ خدا تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں سنوں گا، جواب دوں گا۔ خدا تو کہتا ہے میری چیزیں، میرا جواب آمادہ ہے، تیار ہے۔ مناجات میں بھی ہے نا، لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ حَاضِرٌ وَجَوَابٌ عَتِيدٌ، ہر سوال کا خدا کے پاس پہلے سے جواب اور اس کی حاجت رکھی ہوئی ہے۔ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ سَمْعٌ حَاضِرٌ وَجَوَابٌ عَتِيدٌ، لیکن خدا کہتا ہے مجھے کھول کھول کے سناؤ۔ خدا کو پسند ہے۔ خدا بندے عالم کہتا ہے اور وہ لوگ یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ کہا کون سے لوگ ہیں جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جو مصلی پہ سجدہ تو کرتے ہیں، کونا پلٹ کے اٹھ جاتے اور پھر مانگتے کچھ نہیں۔ خدا کہتا ہے مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے جو متکبرین کی طرح کی جائے، سجدہ قرضے کی طرح اتارا جائے اور بغیر مانگے اٹھ جایا جائے۔ جو بچے واجب نماز پڑھ کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، مائیں ٹوکتی ہیں، نماز پڑھی دعا تو مانگو۔ خدا کہہ رہا ہے، خدا بند عالم ان کو پسند نہیں کرتا۔ سیستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ مانگو رضا میں اور منتیں مانگنے میں، حاجتیں مانگنے میں، خدا سے گڑ گڑانے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، دونوں چیزیں بآئینہ ایک ہی ہیں۔ کیا چیز ایک ہے؟ خدا نے ہمیں خواہش کا اختیار دیا ہے، خدا نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے، خدا نے حاجت کے پورے ہونے کا انتظار کی امید دلائی ہے۔ امید کون سی چیز ہے؟ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آقا نے جو توحید کے 12 مراتب کو دعائے عرفہ میں طے کیا، اعلان کیا، ہمیں سکھایا، پہنچانے کی کوشش کی۔ انہی مراتب میں ایک مرتبہ جس کا آقا نے اعلان کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجین، خدا بند عالم میں تجھ سے امید لگانے والوں میں ہوں۔ خدا بند عالم نے اسے توحید کے عین برابر، عین مطابق قرار دیا۔ خدا سے امید لگائی جائے، مانگا جائے،
گڑ گڑایا جائے، انتظار کیا جائے، امید کی جائے کہ ملے، یہ رضا کے خلاف نہیں ہے۔ رضا کے خلاف یہ ہے کہ شکایت کی جائے، راضی نہ رہا جائے، مانگنے کے بعد ناراض ہو جائے، نہیں سنا ناراض ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ مانگو لیکن کہو خدا بند عالم تیری مصلحت میری سوچ سے اوپر ہے، تیری حکمت میری پہنچ سے بالا ہے، میرا کام تھا مانگنا، تیرا کام ہے دینا، میرے حق میں بہتر ہے تو دے گا، میں راضی ہوں، میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو لے لے گا، میں راضی ہوں، تو دے گا تو بھی راضی ہوں، تو لے لے گا تو بھی میں راضی ہوں۔ کسی کو خدا نہیں دیتا وہ بھی راضی ہے، کسی کو خدا دے کے واپس لے لیتا ہے وہ بھی راضی ہے۔ رضا کیا ہے؟ رضا کے بھی 3 مرحلے، کل توکل کے 3 مرحلے بات ہوئے تھے، رضا کے 3 مرحلے کہ انسان راضی ہے۔ پہلا مرحلہ ہے رضا، راضی رہنا قسمت پر، مصیبت پر، جب پریشانی آئے تو صبر کر لینا، یہ راضی ہے۔ مصیبت آئی ہم راضی ہیں، خدا نے پسند کیا مجھے اس امتحان کے لیے، ہم راضی ہیں، صبر کر لینا۔ اور صبر، رضا کا پہلا مرتبہ صبر، اور صبر کے مزید 3 مرحلے۔ بات چاہے پوری ہو نہ ہو لیکن جتنی ہو وہ پوری ہونی چاہیے۔ اب میں جس پیغام کو آج لے کر آئی وہاں تک پہنچوں نہ پہنچوں، وقت کے اندر جہاں تک پہنچا انشاءاللہ تعالی۔ رضا کا پہلا مرتبہ صبر، صبر کے مزید 3 مرحلے۔ صبر کا پہلا مرحلہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول سے روایت نقل کرتے ہیں، صبر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا صبر مصیبت پر، دوسرا صبر اطاعت پر، تیسرا صبر ترک معصیت پر۔ رسول سے مولا ارشاد فرما رہے ہیں صبر کا پہلا درجہ، اس کے 300 درجات ہیں، اس پہلے مقام کے 300 درجات ہیں، یعنی جو اس پر صبر کرے گا، مصیبت پر صبر، آزمائش آئی صبر کیا، خدا بند عالم نے کچھ دیا لے لیا، بندے نے صبر کیا، راضی رہا۔ جو مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے سو 300 درجے، اور ہر درجے کا فاصلہ قول وما ینطق عن الہویٰ والے کی ہے، قول جس کو آپ کے جانشین نے، جو جن کا قول بالکل رسول والا قول ہے۔ جب مباہلہ کے لیے گئے تھے اور بات ٹھہری کہ اب مباہلہ نہیں ہوگا، لان تان نہیں ہوگی، بلکہ جزیہ لیا جائے گا اور ایگریمنٹ طے ہوگا، رسول خدا سے مولا کائنات بات کر رہے ہیں، مولا کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں جائیے علی جا کے وہ نکات لکھ لیجئے جس پر صلح ہوگی، وہ پیمان لکھ لیجئے، وہ شرائط لکھ لیجئے۔ علی پوچھتے ہیں رسول خدا بتائیے تو لکھنا کیا ہے؟ وہ شرائط تو بتا دیں جس پہ معاہدہ لکھنا ہے، جزیہ دیں گے، کتنا دیں گے، کیا ہوگا، جنگ ہوگی تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، وہ ہمیں کتنا دیا کریں گے سال کا، بتائیے تو لکھنا کیا ہے؟ یا علی تیرا قول میرا قول ہے، تیری بات میری بات ہے، تیرے پیمان میرے پیمان ہے، تیری شرائط میری شرائط ہے۔ تو رسول کا قول خدا کا قول، علی کا قول رسول کا قول۔ رسول بتا رہے ہیں علی کو اور علی بتا رہے ہیں ہم کو کہ رسول نے بیان کیا۔ صبر پر، مصیبت پر صبر پہلا درجہ، اور اس کے کتنے درجات ہیں؟ 300 درجات ہیں، ہر درجے کا فاصلہ زمین کی سطح سے آسمان کی بلندی تک کا ہے۔ جو ایک مصیبت پر صبر کرتا ہے اسے یہ 300، 3 نہیں 30 نہیں، ایسے 300 درجات ملتے ہیں، ہر درجے کا فاصلہ زمین کی سطح سے آسمان تک۔ دوسرا درجہ اطاعت پہ صبر ہے۔ اطاعت جب دین خدا پر عمل کرنا مشکل لگے، سختی ہو، پریشانی ہو، گرمی میں حجاب کرنا مشکل لگے، گرمی میں روزے رکھنا مشکل لگے، اطاعت پہ صبر، حکم خدا ہے کرنا ہے صبر کرو، حکم خدا ہے کرو، حکم خدا ہے یہ بھی کرو۔ 9 برس کی بچی ہے روزے تو رکھے گی، گرمی ہے تو کیا ہوا، شدید گرمی ہے حجاب تو پورا کرنا ہے، اطاعت پہ صبر کرے۔ میں مثالیں اور واقعات نہیں سنا رہی ہوں، صرف توجہ۔ جو اطاعت پہ صبر کرے گا اس کے لیے 600 درجات ہیں، زبان رسول سے مولا کائنات نقل کر رہے ہیں، 600 درجات ہیں، اور ہر درجے کا فاصلہ اب زمین کی سطح سے آسمان نہیں ہے بلکہ زمین کی گہرائی سے عرش تک کا فاصلہ، 600 درجات ملیں گے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ترک معصیت پر صبر، جب گناہ کرنا آسان ہو، جو گناہ کو دیکھ بھی نہ رہا ہو، گناہ کا ماحول ہو، گناہ پر عذر، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، پیچھے سے درخواست آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ترک معصیت پر صبر کرنا، جب گناہ کرنا آسان ہو، گناہ سے بچنا مشکل ہو رہا، ماحول ایسا ہو، بچنا مشکل ہو اور کرنا آسان ہو. یہاں پہ اگر کیونکہ سمجھ نہیں آئے گا اس لیے تھوڑا سا اشارہ دے دوں گی کہ ایسا کیسے کہ گناہ کرنا ضروری لگنے لگے اور گناہ سے بچنا مشکل ہو. ابن سیرین کا واقعہ موجود ہے. ایک خوبصورت جوان جو جوہری کی دکان پر کام کرتا تھا اور زمانے کی حسین مالدار عورت اس پر عاشق تھی اور چاہتی تھی کسی طرح اسے اپنے پاس لے آئے، اور اس نے بہانہ کیا، جوہری کے پاس جا کے کہا میرے پاس قیمتی جواہرات ہیں، زیورات ہیں، بیچنا چاہتی ہوں. کا بیچ دو. کہ نہیں اتنے قیمتی ہیں راستے میں لٹ جائیں گے، گھر آ کے ذرا کوئی جائزہ لے لے، اس کو بھیج دو، اس جوان کو آئے ذرا چیک کر لے، قیمت کا اندازہ لگا لے. مالک نے کہا جاؤ ابن سیرین، خوبصورت جوان، جاؤ ابن سیرین. اور جب پہنچا تو اس نے جواہرات کی جگہ خود کو پیش کیا اور کہا اگر تم نے نہیں مانا، کیونکہ میں ایک مالدار، ثروت مند، خوبصورت، اقتدار اختیار رکھنے والی عورت ہوں، جا کے شور مچاؤں گی کہ تم نے مجھ پر دست درازی کی، کرنا تو پڑے گا. گھر بند، ایسے ماحول میں جہاں باہر بدنامی ہے اور گھر پہ گناہ عذر موجود ہے، میں کیا کرتا، حالات ایسے ہو گئے تھے. سوچا کہ کیسے خود کو گناہ سے بچاؤں، جناب یوسف نے جیسے بچایا تھا خود کو. ہاں کیسے بچاؤں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے میں تیری شرط پر راضی ہوں، جو تو کہے گی میں کروں گا. راضی ہو گئی. کہا لیکن مجھے ذرا بیت الخلا جانے دو، رفع حاجت کر کے آ جاؤں. جب واش روم گئے، بجائے رفع حاجت کرنے کی جو غلاظتیں پڑی ہوئی تھی، پہلے کی طرح فلش ٹینک نہیں چلتے تھے، غلاظتیں موجود تھی، اپنے پورے جسم پر غلاظتوں کو لپیٹ لیا. اتنا مشکل ہے نا، غلاظتوں سے پورے جسم کو، سر کو لپیٹ لیا اور باہر آ کے کہا اب حاضر ہوں. عورت نے کراہیت کے ساتھ باہر نکال دیا. ترک معصیت پر صبر. خدا بند عالم نے اس عمل پر ابن سیرین کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے دیا کہ اب اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو ابن سیرین کے پاس آ کے جب تعبیر پوچھتا تھا تو سچی تعبیر دیتی تھی اور کہتے تھے خدا نے مجھے یہ فن، یہ علم اس ایک گناہ پر صبر کرنے کی وجہ سے عنایت کیا ہے. تو پہلا مرحلہ ہے صبر، رضا کا پہلا مرحلہ ہے صبر. دوسرا مرحلہ ہے اطمینان. اطمینان کسے کہتے ہیں؟ صبر تو ہو گیا، سکون نہیں مل رہا. صبر تو مل گیا، کر لیا، خود کو سمجھا لیا، سکون نہیں مل رہا. خواجہ نصیر الدین طوسی کہتے ہیں یہ مرحلہ ایسا ہے، اس کے بھی 3 درجات ہیں. جیسے زبان کو شکایت سے روکنا، میرے ساتھ خدا نے کیوں کیا، میرے ہی ساتھ کیوں کیا، یہی کیوں ہوا، کوئی دوسرا امتحان لے لیتا، ایسا ہی والا کیوں ہوا. زبان کو شکایت سے روکنا، باطن کو اضطراب سے روکنا، اور اعضائے بدن کو غیر عادی حرکات سے روکنا. یہ بتائے گا باطن میں اطمینان ہے. زبان شکایت سے، باطن اضطراب سے، اور اعضائی جوارے. جب ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ موٹر چلانی ہے، سوئچ آن کر کے آ جائیں گے پنکھے کا. ہمارا دل دماغ الگ چل رہا ہے، ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، کر کچھ اور رہے، اندر باہر کچھ اور چل رہا ہے. ڈبل مائنڈیڈ ہے، کرتے کچھ ہے، سوچتے کچھ ہے. اچھا کچھ لینے گئے، فریج کھولا، کیا لینے آئے تھے یاد ہی نہیں ہے. کیوں؟ ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا. ایک وقت میں 2 چیزیں، یہ ہے غیر عادی حرکات کا رونما ہونا، باطن میں اعضائے بدن سے غیر عادی حرکات کا رونما ہونا. پہلا زبان شکایت نہیں کرے گی، دوسرا باطن میں اضطراب نہیں ہوگا، اس کی علامت یہ ہوگی غیر عادی حرکات نہیں ہوں گی. یہ ہے اطمینان. رضا کا تیسرا درجہ، رضا کا تیسرا درجہ صبر بھی ہے، اطمینان بھی ہے. آپ شکر کر رہے ہیں، بار الہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے چنا، بار الہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے پسند کیا، بار الہ تو نے مجھے اس کے اہل سمجھا. خدا کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. خدا تیرا احسان کہ تو نے مجھے پسند کیا. کربلا کے میدان میں ہمیں ایسا ہی نظر آیا، ایک ایک کو جب لا کر لٹا دیتے تھے، خدا تیری امانت خیریت کے ساتھ واپس چلے گی، شکر الہی. کہتے ہیں روزے عاشور آقا حسین کا چہرہ ہر دفعہ مزید کھلتا چلا جا رہا تھا. اطمینان، اندر کا اطمینان چہرے پر چھلک رہا تھا. ان کا شکریہ ان کے اعضاء سے نظر آ رہا تھا. نہ صرف آپ بلکہ آپ کے فرزند، آپ کی بہن،
خیام میں سب جلے خیموں کے نیچے سسک رہے تھے. جناب زینب مصلی پر تہجد پڑھ رہی تھی اور سید سجاد شکر میں، الہی شکرن شکرا، الہی حمدن حمدا. یہ مقام ہے صلی علی محمد و آل محمد. مقام رضا، جو راضی بر رضا ہوتے ہیں. اے احمد، اے احمد. اس سے پیغام مزید آگے اور بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. اس حدیث قدسی میں آقا حسین، نہ صرف آقا حسین بلکہ آقا حسین کے ایک ایک جوہر کے اندر، ایک ایک موتی کے اندر آقا کا عکس موجود تھا. جو اطمینان بڑوں میں تھا وہی بچوں میں تھا، جو شوق بڑوں میں تھا وہی کمسنوں میں موجود تھا، جو شوق شب عاشور مردوں میں نظر آ رہا تھا جب چراغ بند کیے گئے اور سب نے کہا آقا ایک جان تو کیا 1000 جان ملے آپ پر قربان. آقا صرف تلوار سے کیا، تلوار سے مارنے کے بعد، میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد، مجھے آگ میں جلانے کے بعد، میری خاک کو ہوا میں اڑانے کے بعد دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ ایسی ہی موت پسند کریں گے آپ کی میت میں. یہاں مردوں کا اتنا شوق تھا. جب چراغ دوبارہ جلایا گیا آقا نے دیکھا سب خوشی خوشی کھڑے ہیں. انہی خوشی خوشی کے حلقے میں بلند قامت مردوں کے پیچھے ایک چھوٹا کمسن اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کے مردوں کے کندھوں کے درمیان سے جھانک رہے ہیں. چچا نے دیکھا، قاسم کو قریب بلایا. بیٹا قاسم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا چچا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے جو کھلی ہوئی فہرست ہے جس میں آپ سب کو سب کے مقامات بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں. چچا کیا اس میں میرا نام ہے؟ وہی شوق ہے جو مردوں میں بڑوں میں ہے، وہی شوق ہے. کہا بیٹا قاسم، بجائے جواب دینے کی چچا نے پوچھا بیٹا قاسم کل سب کو موت ہوگی، شہادت ہوگی، تلوار سے جنگ ہوگی، زخم ہوں گے، پیاس تو ہے، خوف ہوگا، آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ بچے نے اپنے ظرف کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کتنا خوبصورت جواب دیا. خدا کہہ رہا ہے کہ سب موت کا ذائقہ چکھیں گے، جب موت آئے گی تو چکھیں گے. حسین کے لال نے چکھنے کے بعد بتایا کہ میرے لیے موت تو شہد جیسی میٹھی ہے. مرحبا بیٹا تیرا تو کیا، ننھے علی اصغر تک کا نام موجود ہے اس فہرست میں. قاسم گھبرائے. چچا کیا فوج خیموں میں آ جائے گی؟ نہیں بیٹا قاسم، تیری طرح علی اصغر بھی میدان میں لڑنے جائے گا. کربلا کا میدان سج گیا، اصحاب مارے جا چکے، انصار کی قربانی ہو چکی، زینب کی گود کے پیارے قربان ہو کر واپس آ چکے. رات بھر جو ماں نے تیار کیا تھا نا، قاسم دیکھو سب سے پہلے اپنے چچا کے پاس تم قربان ہونا، قاسم دیکھو تمہاری دادی سیدہ کے پاس سب سرخرو ہوں گے، قاسم مجھے سرخرو کرنا. قاسم دیکھو ایسا نہ ہو جائے، قاسم اگر تمہارے بابا زندہ ہوتے تو اپنے بھائی کا ساتھ دیتے. قاسم اپنے بھائی کی یاد، اپنے بابا کی یاد دلا دینا. روز عاشورہ آیا، ماں بلا کے کہتی ہے قاسم اب تک آپ زندہ ہیں، زینب کے دلارے جا چکے. کہا مادر گرامی میں چچا کے پاس بار بار گیا لیکن چاچا نے اجازت نہیں دی ہے. جب جاتا ہوں چچا سینے سے لگا لیتے ہیں، بازو گلے میں ڈال کے چومتے ہیں، کہتے قاسم مجھے تجھ سے اپنے بھائی کی خوشبو آتی ہے، قاسم تجھے مرنے کیسے بھیج دوں. چچا واپس کر دیتے ہیں. ماں نے سنا، چچا کا بچے کا ہاتھ پکڑا، چچا کے پاس لے کر چلی، اجازت ملی. کہا مولا کیا بیوہ ماں کی قربانی قبول نہیں ہے؟ کہ بھابھی ام فروا یہ میرے بھائی کی یادگار ہے، جب اپنے بھائی کی یاد آتی ہے میں قاسم کو دیکھ لیتا ہوں، کیسے اپنے بھائی کی نشانی کو مٹا دوں. فروا کو یاد آ گیا جب قاسم 3 برس کے تھے، مولا کا آخری وقت تھا، ایک تعویذ تھا جو بازو پر باندھا تھا. بیٹا جب کبھی بہت مشکل آئے نا تو اپنی ماں سے کہیے گا اس تعویذ کو کھول لیں. ماں اور بیٹے کو یاد آ گیا، فروا نے تعویذ کو بازو سے کھولا، امام کی خدمت میں رکھ دیا. جب بھائی کو غربت میں بھائی کی تحریر ملی، کھولا، چوما، پڑھا، بھائی یاد آ گیا، بھائی کا چولہا یاد آ گیا. لا یومین کا یوم کا یا عبداللہ، بھائی آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہوگا.
فدیہ بنا کے بھیج دو. بھائی کا حکم مل گیا, قاسم کو تیار کیا. کیسے تیار کرے؟ پہلے تو گلے میں باہیں ڈال کے چچا بھتیجا اتنا روئے. روز عاشور حسین کو صرف ایک بار غش آیا ہے اور وہ موقع قاسم کی رخصت ہے. اتنا روئے ہیں, اتنا روئے ہیں. پہلے قاسم غش کھا کے حسین کی گود میں گرے, پھر حسین غش کھا کے قاسم کی پشت پر چہرہ آ گیا. زینب روئی, بھائی غش سے چونکے, قاسم غش سے اٹھے. کہا بھیا تیار کر کے قاسم کو بھیجنا ہے. قاسم اتنے کم سن ہیں, نازک بدن, یتیم ہے, نازوں کے پلے ہیں. قاسم کے جسم پر کوئی ذرا نہیں آ سکتی تھی. قاسم کے بدن پر اگر کرتے کی گرا بھی سخت ہو جائے نا, قاسم کے دل اماں گرا سے تکلیف ہو رہی ہے. جانیے گا جسے کرتے کا پت تکلیف دیتا تھا اس کی شہادت کیسے ہوئی. کوئی ذرا نہیں تھی, بس کرتا تھا بدن پر. دولہا بنایا ماں نے, کیسے بنایا؟ امامہ کہا امام اس کو دولہا بنا کر بھیج دے. بیوہ کا سہارا تھا, بیوہ کا ارمان تھا. مولا نے سر پر امامہ باندھنا شروع کیا. دولہا بناتے بناتے کچھ یاد آ گیا. آخری پیش کو جس کا شملہ اونچا کرنا تھا, حسین نے اونچا کرنے کے بجائے آخری پلے کو سینے پر یتیم کی طرح پھیلا دیا. علامت بن گیا, اے قوم اشقیا ذرا رحم کرنا, یتیم آ رہا ہے. قاسم چلے. حمید نے کہا میں نے دیکھا خیام حسینی سے ایک چاند نمودار ہوا. نہ سر پر خود تھا, نہ جسم پر ذرا تھی. اتنا کم سن تھا کہ اس کے پیر رکاب میں نہیں پہنچ رہے تھے, لیکن عباس کا شاگرد تھا. جب کوئی سامنے سے آتا تھا بلند قامت, عباس کا شاگرد, اس کا قد اتنا پست تھا, بھی 13 برس کے جوان تھے. اتنا چھوٹا قد تھا کہ چہرے کے مقابل چہرہ نہیں آتا تھا. عباس نے فن حرب سکھایا تھا. قاسم رکابوں پر کھڑے ہو کر وار روکتے تھے اور مرحبا ادھر سے عباس دیتے تھے. خوب میرے سبق پر عمل کیا قاسم. ہر حملے پر قاسم رکابوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ایسا حملہ کرتے تھے کہ سر پر وار کرتے تھے. شامی پہلوان کے 7 بیٹے مارے, بھائی مارا, شامی پہلوان کو مارا. صدا بلند ہوئی, اس بچے کو بچہ نہ سمجھو, یہ علی کا پوتا ہے, یہ عباس کا شاگرد ہے. حمید کہتا ہے اس شخص نے, ایک پہلوان نے کہا یہ بچہ اگر میرے قریب سے گزرا نا میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے بہت سے بہادر مار دیے, اب نہیں چھوڑوں گا. میں نے اس کو کہا دیکھ کتنا کم سے ہے اور یتیم بھی ہے, کافی وار لگ چکے ہیں, جسم سے خون بہ رہا ہے, زخم لگ چکے ہیں, کوئی جسم پر اس کے سپر موجود نہیں ہے, بخش دے. کہا نہیں میں ضرور ماروں گا. حمید کہتا ہے میں وہ منظر نہیں بھول سکتا. قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا, یتیم جھکا, جوتے کا تسمہ باندھنا چاہتا تھا. عباس کا شاگرد ہے نا, عباس کی طرح گرے ہیں. جب اس پہلوان کے سامنے سے گزرا جس نے قسم کھائی تھی, اس نے اپنا گرز لہرایا, وہ لوہے کا بڑا ٹکڑا قاسم کے سر پر مارا. سنبھلا نہ گیا, قاسم زمین پر آنے لگے. آواز دی, ذرا یتیمی قاسم کو محسوس کرے. جب کوئی زمین پر آیا ہے نا, اس نے آقا کو سلام کہا ہے, آقا کو بلایا ہے, لیکن قاسم جب زمین پر آئے نا اتنے یتیم ناز پرور تھے کہ اپنی اماں کو آواز دی, اماں میں گر گیا. آواز دی, چچا مدد کو آئیے. دو شیر آمادہ تھے, آگے کھینچی, میدان میں آئے. جو فوج سرکار
کاٹنے کو جمع تھی، دیکھا تو شیر سر پر آ گئے، ادھر کی فوج ادھر ہو گئی، ادھر کی فوج ادھر ہو گئی، مٹی کا طوفان بلند ہوا، گرد نے ہر جگہ لپیٹ لی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آیت اللہ بروجر بھی کہتے ہیں جس مجلس میں میں بیٹھا کروں حسین کی یہ مصیبت مت کھڑا کرو۔ جب حسین لاش قاسم پر پہنچے زمین پر بیٹھ گئے اور کہا مرثیہ پڑھا، اے قاسم چچا پر کتنا سخت ہے، تو نے مشکل کشائی کو بلایا لیکن حسین نے مشکل کشائی نہیں کی، چچا جب پہنچا تیرے کام نہ آیا۔ ابا کا دامن پھیلا دیا حسین نے، قاسم کو سمیٹنا شروع کیا، ہاتھوں پر جنازہ آ نہیں سکتا تھا، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، قاسم کو سمیٹا، رضا کو سمیٹا، گٹری لے کر چلے، لاگر گنج شہیدہ میں ابا کو پھیلا دیا، جاؤ مادر قاسم کو بلا لاؤ۔ زینب آئی، ام فروہ بھابھی چلیے، قاسم آ گیا، فروہ کھڑی ہوئی، سجدے سے اٹھی، کھڑی ہوئی، کبھی خیمے کی ایک دیوار سے ٹکرائی، پیچھے ہٹی، آگے بڑھی، پھر خیمے کی دیوار سے ٹکرائی، پیچھے ہٹی۔ شہزادی زینب نے پوچھا بھابھی کیا ہوا؟ کہا قاسم کی خبر نے آنکھوں کا نور چھین لیا، ماں کو خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا، پکڑا، لا کے قاسم کی لاش پر بٹھا دیا، ماں کو بھی کچھ نہیں رہا، دونوں ہاتھوں سے لاش ٹٹول رہی ہے، ایک حصہ اٹھاتی ہے، سونگتی ہے، رکھ دیتی ہے، کہتی ہے یہ تو نہیں ہے، دوسرا حصہ اٹھا کے کہتی ہے، سونگتی ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اماں اے بھابھی کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ شہزادی بچہ دولہا بن کے آیا ہے نا، اپنے لال کے رخسار ڈھونڈ رہی ہو، ماں موزہ لے لے۔ واہ قاسمہ، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، واہ کربلا، واہ حسینہ۔ خدا اجڑے قاسم کا واسطہ، ہر ماں اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھے، خدا اس ماں کی حسرت کا واسطہ، ہر ماں اپنی اولاد کی کامیابیاں دیکھے، خوشیاں دیکھے، ہر ماں کی گود سلامت رہے، جو محروم ہے انہیں عطا کر دے۔ خدا جوان قاسم کا واسطہ ملت کے جوانوں کی حفاظت فرما، ماتمیوں کی، عزاداروں کی، ذاکروں کی، حافظوں کی، عالموں کی، سبیل کی، اسکاؤٹس کی، منتظمین کی، خادمین کی، سب کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مجلسوں اور جلوسوں کی حفاظت فرما۔ خدا باطل کے ارادوں کو نیست و نابود کر، ان کی آنکھوں کو ہماری طرف سے نابینا کر، ان کے ہاتھوں کو ہماری طرف سے مفلوج کر، ان کے ارادوں کو ہماری طرف سے ان کی طرف واپس پھیر دے۔ خدا بند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔ حسین 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 حسین